سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے میر جعفر اور جانور کا خطاب پانے والے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے پلٹ کر وار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمران خان کی جانب سے سائفر کیس میں انہیں عدالت طلب کرنے کے بیان پر مبنی لوز بال پر چھکا لگاتے ہوئے قمر جاوید باجوہ نے عدالت میں بیان دینے پر خوشی خوشی آمادگی ظاہر کر دی ہے تاکہ عدالت کے روبرو عمران خان کی منجی قانونی اور سیاسی طور پر اچھی طرح ٹھوک سکیں۔ سینئر صحافی انصار عباسی کا اپنی ایک رپورٹ میں کہنا ہے کہ سائفر کیس میں عمران خان کو سابق آرمی چیف جنرل ریٹائر قمر جاوید باجوہ سے سرپرائز مل سکتا ہے۔ خیال رہے کہ سائفر کیس میں ہونے والی گزشتہ سماعت کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں کیس میں جنرل باجوہ اور امریکی سفارت خانے کے حکام کو بطور گواہ شامل کروں گا۔ اس معاملے پر سابق آرمی چیف سے بات کرنے والے ایک ذریعے نے بتایا کہ جنرل باجوہ شاید عمران خان کو مایوس نہ کریں۔ ذریعے نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل باجوہ سائفر کیس میں بطور گواہ پیش ہونے کے لیے تیار ہیں، تاہم انہیں اس حوالے سے فوجی حکام سے اجازت کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ جنرل باجوہ نے سب کچھ ڈونلڈ لو کی ہدایت پر کیا، تاہم عمران خان کے الزامات تمام پروسیکیوشن گواہان بشمول سابق سیکرٹری خارجہ امور اور امریکہ میں تعینات پاکستانی سفیر کے بیانات سے مطابقت نہیں رکھتے۔ انصار عباسی کے مطابق پاکستانی سفیر کی ڈونلڈ لو کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے بعد ہی سفیر نے وزارت خارجہ کو سائفر بھیجا تھا، اور ایسے معاملات میں یہ کام معمول کا حصہ ہے۔ یہ سائفر اگرچہ جارحانہ معلوم ہوا اور اسی وجہ سے پاکستانی سفیر نے نہ صرف واشنگٹن کو ڈی مارچ جاری کرنے کی سفارش کی بلکہ قومی سلامتی کمیٹی نے بھی یہ اقدام 2 مرتبہ کیا۔ ان میں سے ایک مرتبہ عمران خان حکومت اور اس کے بعد شہباز شریف حکومت کے دوران ڈی مارچ کیا گیا، تاہم دونوں مرتبہ کسی سازش کا پتہ نہیں چلا۔ تاہم عمران خان کا اصرار ہے کہ یہ حکومت کی تبدیلی کی سازش تھی۔ پہلے تو انہوں نے امریکہ پر اپنی حکومت کے خاتمے کا الزام عائد کیا اور بعد میں کہا کہ یہ سازش اصل میں پاکستان سے برآمد کی گئی تھی۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ جنرل باجوہ نے اس کام کے لیے سابق پاکستانی سفیر حسین حقانی کی خدمات حاصل کی۔ رواں سال کے آغاز میں ایک بیان میں عمران خان کا کہنا تھا، ہمیں اس پیش رفت کا علم ہوا تھا کہ حقانی کو میرے خلاف مہم چلانے کا کام دیا گیا۔ سی آئی اے کا ایک کارندہ بھی حقانی ٹیم کا حصہ تھا۔ انہوں نے مل کر عہدے پر موجود پاکستانی وزیر اعظم کے خلاف لابنگ کی۔ عمران کے نقطہ نظر کے برخلاف سائفر کیس میں استخاذہ کے بڑے گواہوں کے بیانات 3 نکات کی بنیاد پر عمران خان کے جرم کی سنگینی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اول، اپنے سیاسی فائدے کے لیے خفیہ مواصلات کا استعمال۔ دوم، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو نقصان پہنچانا۔ سوم، دستاویز کو گم کر دینا۔ ایف آئی اے کی جانب سے گواہان کے قلم بند کیے گئے بیانات کی روشنی میں عمران خان کا یہ موقف یکسر مسترد ہو جاتا ہے کہ یہ ان کی حکومت کو تبدیل کرنے کی سازش تھی۔ بیانات سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کے متن کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے من پسند انداز سے استعمال کیا اور اپنی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو ناکام بنانے کی کوشش کی۔ سابق وزیر اعظم کے اس وقت کے سیکرٹری اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ عمران خان نے سائفر کا مواد پڑھ کر اسے امریکی اہلکار کی غلطی قرار دیا اور زور دیا کہ اسے اپوزیشن جماعتوں اور ریاستی اداروں کے خلاف بیانیہ پیدا کرنے کے لیے مؤثر انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعظم خان کے مطابق سابق وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا مقابلہ کرنے کے خلاف سائفر ٹیلی گرام کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اعظم خان نے کہا کہ عمران خان نے ایک سیاسی بیانیہ بنانے کی بات کی کہ اپوزیشن جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت اور امریکہ کے ساتھ مل کر ان کی حکومت گرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ اعظم خان نے کہا کہ وزیر اعظم نے ان سے سائفر کی ایک کاپی حاصل کی اور پھر واپس نہ کی۔ جب انہوں نے عمران خان سے اس کا پوچھا تو انہیں جواب ملا کہ وہ ان سے کھو گیا ہے، وہ اسے ڈھونڈیں گے۔ اعظم خان نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ سائفر ایک ڈی کوڈ شدہ خفیہ دستاویز ہے اور اس کے مواد کو عوام میں افشاں یا زیر بحث نہیں لایا جا سکتا۔ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ سہیل محمود نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے جلسہ عام میں سائفر کا حوالہ دیتا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے یہ تک نہ سوچا کہ ان کے پاس اس اقدام سے ملک کے پورے سائفر سیکورٹی نظام کو کس حد تک نقصان پہنچنا ہے۔
अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर असद मजीद ने अपने बयान में डोनाल्ड लू से अपनी मुलाकात और इसके बाद इस्लामाबाद में वजारत खारिजा को भेजे गए राब्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ इस बात की इतला दी कि इनके और डोनाल्ड लू के दरमियान क्या बातचीत हुई और इस्लामाबाद को भेजी गई उनकी बातचीत में लफ्ज खतरा या साजिश का कोई जिक्र नहीं था। असद मजीद ने कहा कि उन्होंने तजवीज़ दी कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों में अमेरिका को डीमार्च किया जाए। उन्होंने कौमी सलामती के इजलासों का भी हवाला दिया जिसमें साइफर केस पर तबादला ख्याल किया गया और यह नतीजा अख्ज़ किया कि पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली के लिए कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।